بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے فضائل و برکات کا شاندار واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی شادی کا بندوبست فرما دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کے فضائل و برکات کے کیا کہنے، جس سمت بھی درود پاک کی روشنی گئی وہاں اجالے ہو گئے۔ درود پاک ایک ایسا خزانہ ہے کہ جسے یہ خزانہ مل گیا اس کی زندگی کی ہر کمی ختم ہو جاتی ہے، ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر کام بن جاتا ہے۔ ایسی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اسی زمن میں ایک حضرت ہے جن کا نام محمد بشیر ہے، عمر 62 ایئرز ہے اور گجرانوالہ میں گھنٹہ گھر کے پاس چاول کی ریڑھی یعنی ٹھیلا لگاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام وہ 1970 سے کر رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ان کی شادی ہو گئی، اللہ عز و جل نے انہیں 2 بیٹیاں عطا کی اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی پرورش کرتے رہے۔ بچیاں جوان ہو گئی، شادی کی عمر ہو گئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں ان کی شادی کر سکتا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کے چاول کی ریڑھی کے پاس ہی ایک مغل صاحب کے کپڑے کی دکان تھی، اور یہ 2008 کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت میرے پاس آیا اور کہا کہ بشیر صاحب، مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ چاہیے۔ کہنے لگے کہ میں تو بہت حیران ہو گیا کہ اللہ عز و جل نے مجھ غریب پر اتنا کرم فرمایا۔ خیر، میں اپنے گھر گیا اور میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ہم نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ الحمدللہ عز و جل بغیر کسی کوشش اور محنت کے اللہ عز و جل نے ان پر اتنا کرم فرمایا کہ گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ ان کی بیٹیوں کے لیے بھیج دیا۔ رشتہ لگنے کے بعد 1 سال گزر گیا۔ وہ لوگ شادی کا تقاضا کرنے لگے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 10,000 روپے نہیں کہ میں کچھ خریداری کرتا اور اپنی بچیوں کے لیے کچھ انتظام کرتا۔ بیوی کے کہنے پر کہ اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، ہم نے شادی کا دن طے کر دیا۔ شادی کی تاریخ رکھ دی 25 نومبر 2019۔ شادی کو صرف 7 دن رہ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ میں بہت پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کس طریقے سے شادی کے انتظامات ہوں گے، کس طریقے سے تمام معاملات طے ہوں گے۔ کہنے لگے اسی اثنا میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ انہی سوچوں میں گم تھا اور اپنے صحن میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھا، باہر گیا، دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا جسے آج سے پہلے نہ میں نے کبھی دیکھا تھا نہ میں جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ نوجوان بولا، کیا یہ بشیر صاحب کا گھر ہے جو چاول کا ٹھیلا لگاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں، میں ہی بشیر ہوں اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ دیر اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ بشیر صاحب کہنے لگے کہ میں اس لڑکے کو اپنے گھر کے صحن میں لے آیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اس لڑکے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولا کہ میں کراچی سے آیا ہوں اور 2 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ یعنی وہ لڑکا گجرانوالہ کا نہیں تھا، وہ کراچی سے آیا تھا۔ اور کہنے لگا وہ لڑکا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ مجھے وہاں مدینے سے حکم ملتا ہے کہ گجرانوالہ جاؤ، ہمارے غلام کی مدد کرو۔ یعنی کہ اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ گجرانوالہ جا کر بشیر کی مدد کرو، اس کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ یہ سن کر بشیر صاحب کا کہنا ہے کہ میری چیخ نکل گئی اور میں زار و قطار رونے لگا، زور زور سے رونے لگا کہ میں کتنا گنہگار ہوں اور اللہ عز و جل نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا، کتنا رحم فرمایا، میرے لیے کیسا بندوبست فرمایا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں؟ تو بشیر صاحب نے کہا کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں، لیکن پچھلے 45 سالوں سے 45 ایئر سے میں بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہوں اور درود پاک کا ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ شخص رونے لگا اور پھر اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، وہ بریف کیس اس نے بشیر صاحب کو دیا اور کہا، اپنے گلے لگایا، اپنا نام اور ایڈریس دیا اور کہا کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ہے، یہ مدینے سے آپ کی مدد آئی ہے، آپ اسے رکھیے اور اپنی بیٹیوں کی شادی کیجیے، اور آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ جب وہ شخص چلا گیا اور بعد میں جب بریف کیس کھول کر دیکھا گیا تو اس میں 30 لاکھ کی رقم تھی اور ایک خط تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کیجیے، اللہ عز و جل نے آپ کی یہ مدد مدینہ شریف سے کروائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در سے آپ کے لیے مدد ہوئی ہے، اور یہ درود پاک کا ہی وسیلہ تھا، درود پاک کا انعام تھا۔ بشیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، پھر میں حج پر چلا گیا، مدینہ شریف میں حاضری دی، اور آج میرا کاروبار بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ عز و جل نے مجھ پر بہت کرم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بہت رحمت فرمائی، اور آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا ہے، وہ سب کچھ درود پاک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آج میرے مالی حالات بہتر ہیں، میری بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے
ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ ہم درود و سلام بھیجیں، اور جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ عز و جل کس طریقے سے ہمارے کام بنا دیتا ہے۔ سوچیں کہ بشیر صاحب کی کتنی بڑی پریشانی تھی، عزت کا معاملہ تھا، اور کیسے کرم نوازی ہوئی، کیسے انتظام ہوا، نہ کوئی قرض دینا پڑے، نہ کوئی مسئلہ، نہ کسی سے عرض کرنا پڑا، گھر بیٹھے مدد ہو گئی، اور یہ سب درود پاک کی برکت کا نتیجہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کامل ایمان اور یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت اور محبت سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جس کی جو بھی پریشانی ہوگی، میرا کامل یقین ہے کہ اللہ عز و جل غیب سے مدد فرما کر اس کی پریشانی دور فرما دے گا، تمام مسائل حل فرما دے گا۔ اللہ عز و جل ہم پر بھی خوب رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم پر بھی خوب کرم فرمائے، ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔